یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جیسے باہر ہیں، ہم گھر میں کیسے ہیں، ہم بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، کیسے ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، پھر ہمارے ملازمین ہیں، پھر ہمارے بزرگ ہیں گھر میں، تو ہمارے بچے نا بہت ساری چیزیں تو ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی مینرز آپ سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ مسنون طریقے کیا ہیں۔ یعنی ایک وہ تمیز اور مینر ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کے ہماری واہ واہ کریں کہ بھئی واہ واہ ان کے بچے کیسے ہیں۔ نہیں، ہم وہ تمیز اور مینرز چاہتے ہیں جو اللہ کے پاس قبولیت حاصل کریں، اور وہ کون سے ہیں؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا۔ اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایک وہ مینرزم ہے اور ایک وہ ہے ویلیو ایڈڈ۔ تو وہ ہم نے ویلیو ایڈڈ کام کرنا ہے، اور ویلیو ایڈڈ کام جو ہوگا اس میں ہم نے خاص طور پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے، سنت سے محبت سکھانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا سکھانا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو ہر بات پہ سکھاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے کہ what is the best practice in any given situation۔ اور اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا مینر ہے یا تمیز ہے جو آپ کا بچہ پریکٹس نہیں کر رہا، تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اسپیشلی جیسے ٹین ایج میں بچے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھار وہ کوئی کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، تو میں نے یہ محسوس کیا ایک دفعہ چند سال پہلے کہ میرا کوئی بچہ تھا، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے گزر گیا اور اس نے سلام نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو شاید زیادہ سکے جلدی تھی کہ وہ اپنے کزنز وغیرہ کو ملے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ فوراً بچے کو بلا کے سب کے سامنے تمہیں شرم نہیں آئی، خیال نہیں آیا، سب کو تم نے سلام نہیں کیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ ایک دو لوگوں نے کہا کہ بھی تمہارے بچے تو ملے بغیر چلے گئے۔ میں خاموش رہی اس وقت۔ پھر میں نے گھر میں ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خیال نہیں رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ہمیں ذرا جسے کہتے ہیں جھجک سی محسوس ہوئی، تو میں نے دل میں سوچا الحمدللہ میرے بچوں کے اندر حیا ہے۔ اور خیال نہ رہنے کا مطلب ہے بھول گئے، اگر بھول گیا بچہ تو اس کو یاد دلا دینا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں آپ کو اگلی دفعہ یاد دلا دیا کروں گی، اور مجھے بہت اچھا لگے گا کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے اچھی طرح سے بات کر لیں، ان کو سلام کر لیں۔ اچھا نہیں لگتا نا کہ جب بزرگ ہوں اور ہم ان کو یاد نہ کریں۔ تو جب آپ ایک اچھے انداز میں اپنے بچوں کو ریمائنڈر دیتے ہیں نا تو بچے سمجھتے ہیں، کیونکہ تمیز سکھانے میں بچے غلطیاں کریں گے، بچے بچپن میں بھی کریں گے، بڑے ہو کے بھی کریں گے، آپ نے ہر چیز سکھائی ہوئی ہے پھر بھی کئی دفعہ کچھ ایسا کام کر دیں گے۔ تو آپ کی وہ جو پچ ہے نا بتانے کی اور وہ طریقہ کار ہے وہ وہی ہونا چاہیے ہمیشہ۔ جب آپ اسی کو ویسے برقرار رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بچوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، اور صحابہ کرام بھی ایک دم امپیشنٹ ہو گئے اور اس کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا، اس کو اپنا کام مکمل کرنے دیا، اور اس کو پھر بعد میں صرف ایک سٹیٹمنٹ میں بتا دیا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے، اور اس کی صفائی کروا دی۔ تو تمیز سکھانے کے مراحل میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ ہر بچے کا ٹیمپرمنٹ بھی فرق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ تو بہت تمیز دار ہے، لیکن یہ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر تو جن ہے کوئی۔ تو ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو جب آپ تمیز سکھا رہے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچے کا ٹیمپرمنٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، ڈفرینٹ ہے، اس کو ایک اور طریقے سے سکھائیں گے۔ تو ہر بچے کے لیے جو ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ سارے جو ہیں وہ آلو نہیں ہیں، کوئی بھنڈی ہے تو کوئی بینگن ہے اور کوئی کدو ہے، تو ہر ایک کو پکانے کا طریقہ اور ریسیپی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو کاٹنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کو مینج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ